بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے کل سورہ لقمان کا ایک رکوع شروع کیا تھا، اور کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں ایک تو حضرت لقمان کا تعارف آپ کو کرایا تھا کہ حضرت لقمان کون تھے۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ شکر کسے کہتے ہیں، شکر کرنے کے فوائد کیا ہیں اور نہ کرنے کے نقصان کیا ہیں۔ تیسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی ان میں پہلی نصیحت یہ تھی کہ بیٹا اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا، شرک نہ کر۔ اب اللہ تعالیٰ ایک نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ جو نصیحت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، یہ حضرت لقمان کی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ اللہ نے حضرت لقمان کی ایک نصیحت بیان کر کے باقی نصیحتیں روک دی، اور درمیان میں اللہ اپنی ایک نصیحت کر کے اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع کرے گا۔ اب اپنی نصیحت کیا ہے؟ اپنی نصیحت یہ ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے بارے میں، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اب یہ اللہ نے کیوں ضروری سمجھا کہ حضرت لقمان کی باتیں روک کے اللہ اپنی بات کر رہا ہے اور والدین کی بات کر رہا ہے؟ یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ تھا کہ یہاں بیان کرنا پڑ گیا؟ جی بالکل۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے ساتھ ہی والدین کے تذکرہ کیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہاں بھی اللہ نے شرک کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ کر دیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے والدین کے بارے میں۔ اب سمجھیں، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ نماز چھوڑنا اتنی بڑی نافرمانی نہیں ہے اللہ کے نزدیک جتنا والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا نافرمانی۔ حسن سلوک اور خدمت میں فرق ہوتا ہے۔ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے،
کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی ماں کی آنکھوں میں، باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے۔ حسن سلوک یہ ہے کہ والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا، والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا۔ حسن سلوک یہ ہے کہ والدین اگر تمہیں ایک مرتبہ بھی پکاریں تو اف تک بھی نہ کہنا۔ یہ ہوتا ہے نا، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بلاتے ہیں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، تو بندہ کبھی غصے میں ہوتا ہے یا مصروفیت میں ہوتا ہے تو اس کی زبان سے نکل جاتا ہے نا اف۔ یہ اف کو قرآن نے اف کہا ہے، یہ اتنی خطرناک ہے یہ کہ اگر یہ تمہاری زبان سے نکلے گی تمہاری ساری نیکیوں کو آگ لگ جائے گی، اتنا خطرناک ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ اور اس بیٹے کا کیا ہوگا جو اپنے باپ کا گریبان پکڑتا ہو؟ اس اولاد کا کیا ہوگا جس کی ماں یہ کہتی ہو کہ اللہ ایسی اولاد کسی کو بھی نہ دینا؟ اس اولاد کا کیا ہوگا جس کی والدین کی آنکھوں سے آنسو اولاد کی وجہ سے نکل رہے ہیں؟ والدین پریشان ہیں تو اپنی اولاد کی وجہ سے، اس اولاد کا کیا ہوگا کہ اللہ تو کہتا ہے اف بھی کہو گے تو تمہاری نیکیاں تباہ ہو جائیں۔ پھر والدین میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ماں کا ذکر کیا ہے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ وہ جو تمہاری ماں ہے جو بوجھ پہ بوجھ اٹھاتی ہے، تکلیف پہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ کہا یا رسول اللہ ماں کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ کہا یا رسول اللہ ماں کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ثم اباک ثم ادناک فادناک، چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ہاں اب تیرے باپ کا تجھ پہ حق ہے اور اس کے بعد پھر تمہارے رشتہ داروں کا۔ 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ ماں تقریباً 3 تکلیفیں ایسی اٹھاتی ہے جو دنیا میں کوئی نہیں اٹھاتا۔ ایک 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، یہ ماں ہی جانتی ہے کہ اس کے 9 مہینے کیسے گزرتے ہیں، یہ تکلیف صرف ماں اٹھا سکتی ہے۔ ڈلیوری، جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے وہ عورت کے لیے زندگی اور موت کا وقت ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کتنی مائیں ہیں جو کہتی ہیں میرے بچے کو بچا لو، میری جان جاتی ہے چلتی۔ اور تیسرا یہ ماں کا کہ 2 سال تک وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، جب بچہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا سوائے دودھ کے تو یہ فریضہ بھی ماں ادا کرتی ہے۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا، سورہ فاتحہ میں شروع کر دیتا اور میری ماں آواز دیتی یا محمد تو میں نماز توڑ کے جواب دیتا لبیک یا امہا، اے میری ماں میں حاضر۔ لیکن آپ کتنا بڑا مقام ہے کہ حضور فرما رہے ہیں میری ماں مجھے پکارے، میں نماز توڑ کے ماں کو جواب دوں۔ آپ نے فرمایا میں معراج کی رات جنت میں گھوم رہا تھا تو میں نے سنا کہ جنت میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ کہا نعمان بن حارثہ۔ تو میں نے کہا نعمان تو زمین پہ ہے، مکہ میں ہے، یہ جنت میں اس کی آواز کہاں سے آ رہی؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ نعمان اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ اللہ نے یہ اعزاز اسے بخشا ہے کہ قرآن وہ زمین پہ پڑھتا ہے اور اس کی صدا کی گونجتی ہے جنت کے اندر۔ یہ صرف ماں کو مقام، یہ کسی عالم کو بھی مقام نہیں ملا، کسی مفتی اور قاری اور حافظ کو بھی یہ مقام نہیں ملا کہ وہ قرآن پڑھے اور جنت کے اندر قرآن کی آواز گونجے، یہ اس کو مل رہی ہے جو ماں کی خدمت کر۔
ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ابھی قاری صاحب یہی آیات پڑھ رہے تھے، یسألونک، کہ سوال آپ سے کرتے ہیں عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے محبوب آپ کو کیا پڑی ہے قیامت بتانے کی؟ تو حضور نے کہا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کی کوئی نشانیاں بتا دیں۔ تو آپ نے چند نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی، جب ماں کو گالیاں پڑنا شروع ہو جائیں اور باپ کو دھکے لگنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ 80% گھرانے دیکھ لیں، 80% گھرانے کہ جہاں باپ کو دھکے پڑ رہے ہیں، جہاں ماں کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے والدین کے سامنے اف بھی کہہ دی، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے والدین کے بارے میں، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ اور ہم ماں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو یورپ کی تعلیم ہے، یہ جو مغرب کے اوپر ہم بڑا گھمنڈ کرتے ہیں کہ تہذیب والی، وہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب ماں باپ 60-70 سال کے ہو جائیں نا تو انہیں گھر سے نکال کے اولڈ ہاؤس کے اندر دے آؤ۔ یہاں کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں بنے ہوئے، ہر عید پہ ٹیلی ویژن پہ ان کے انٹرویو چل رہے ہوتے ہیں، ماں رو رہی ہوتی ہے 10 سال ہو گیا بیٹا چھوڑ کے گیا آج تک واپس نہیں آیا۔ بوڑھا باپ ترس رہا ہوتا ہے، صرف اس لیے ترس رہا ہوتا ہے کہ بیٹے کا چہرہ تو دیکھو۔ یہ لاہور کا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے کہ ایک عورت 15 سال بعد اپنے بیٹے کو کہتی ہے خط لکھ کے کہ مجھے ایک دفعہ مل جاؤ، میں دنیا سے جانے والی ہوں، آخری حالت ہے، گردے ختم ہو گئے۔ وہ بیٹا آتا ہے ماں سے ملنے کے لیے، ماں کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، تو بیٹا کہتا ہے ماں کوئی آخری خواہش؟ کہا بیٹا یہ جو اولڈ ہاؤس ہے نا، میرے مرنے کے بعد میری خواہش ہے یہاں پنکھے تو لگوا دینا۔ کہا ماں تو دنیا سے جا رہی ہے، تو نے پنکھوں کو کیا کرنا؟ کہا بیٹا میں جا رہی ہوں، لیکن جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے تیری اولاد تیرے ساتھ یہی کرے گی۔ میں تو بغیر پنکھوں کے زندگی گزار کے جا رہی ہوں، تجھ سے گرمی برداشت نہیں ہوگی، اس لیے پنکھے لگوا لینا۔ دنیا میں کوئی، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، جس اولاد کے لیے نہ ہم حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، یہ اولاد اتنی محبت نہیں کرتی جتنی ماں محبت کرتی ہے، جتنا باپ محبت کرتا ہے۔ ساری جوانی یہ باپ میرے 2 لقموں کے لیے لگا دیتا ہے، اسکول کی فیس دینی ہے، کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، خود بھوکا رہے گا، بیٹے کو رات نوالا دینا، ساری جوانی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ شادی کے بعد جب اولاد ہو جاتی ہے انسان کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ساری زندگی اولاد اور بیوی کے لیے وہ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں نہ اولاد محبت کرتی ہے نہ بیوی اتنی محبت کرتی ہے، آپ مریں گے وہ بھول جائیں گے، لیکن ماں جب تک زندہ رہتی ہے جب بھی روئے گی تو بیٹے کی یاد پہ روئے گی۔ اچھا خاصا آدمی اتنا جلدی بوڑھا ہو گیا کیوں؟ بیٹا فوت ہو گیا، اندر ہی غم، بہر جتنا حوصلہ وہ دکھا لے لیکن اندر سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ محبت اللہ نے ماں باپ کی فطرت کے اندر رکھ دی ہے کہ سب سے زیادہ۔ میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں، یہ چند سال پہلے ایک جگہ میں کھڑا تھا، یہ بابڈا کالونی میں، تو ایک نوجوان سائیکل پہ تھا، اس نے کمبل اٹھایا ہوا، میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے جی وڈکی بیمار ہے، دعا کرو اللہ سنبھال لو۔ بچے کو کیڑے پڑ جائیں نا اور اس کی صرف سانسیں چل رہی ہوں، پورا جسم ختم ہو جائے، تو ماں اس وقت بھی کہتی ہے اللہ میری عمر بھی میری اولاد کو لگا دے، میرے بچے کو لگا دے۔ باپ کہتا ہے یا اللہ میری زندگی میں میرے بچے کا جنازہ نہ اٹھے۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آیا،
کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا، آپ میرے باپ کو سمجھائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اپنے باپ کو بلا کے لاؤ۔ وہ باپ کو بلانے کے لیے کیا تو جبرائیل آ گئے آسمان سے۔ کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ جو اپنے باپ کو بلانے گیا ہے نا، اس کا باپ اپنے بیٹے سے بڑا دکھی ہے، ڈر کی وجہ سے کچھ کہتا نہیں کہ بیٹا کہیں کچھ کہہ نہ دے، لیکن دل ہی میں نہ کچھ شعر پڑھتا رہتا ہے، زبان سے آج تک اس نے نہیں پڑھے، اس کے وہ دل کے شعر صرف اللہ جانتا ہے۔ آج اس سے کہیں اپنی زبان سے وہ شعر سنا۔ وہ آ گیا باپ بیٹا، آپ نے فرمایا تمہارا مقدمہ بعد میں دیکھوں گا، پہلے وہ اشعار سناؤ جو دل میں اپنے بیٹے کے لیے پڑھتے۔ وہ رونے لگ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہا اللہ نے۔ کہا واہ، میرے وہ اشعار جو میرے اپنے کانوں نے آج تک نہیں سنے، 7 آسمانوں سے اللہ نے سن لیے۔ تو باپ نے اشعار سنائے، وہ عربی کے اشعار ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے، اے میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تھا میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، مجھے یوں لگا مجھے کوئی سہارا مل گیا۔ اے میرے بیٹے تو جب رات کو روتا تھا تو میں بھی روتا تھا، تو بیمار ہوتا تھا اور ایک دن تو بیمار ہوا تو ساری رات میں دعا مانگتا رہا، اے اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے۔ اے میرے بیٹے جب تو بھوکا رہتا تھا تو میں بھی کچھ نہیں کھاتا تھا۔ اے میرے بیٹے پھر تو چلنے کے قابل ہوا تو میں نے اپنے دوستوں کو جا کے بتایا آج میرا بیٹا چلنا شروع ہو گیا۔ اے میرے بیٹے پھر تو جوان ہوا، تیری رگوں میں گرم خون دوڑا، شباب آ گیا، میں سمجھا میرے بڑھاپے کا سہارا بن گیا، لیکن باپ تو دور کی بات تو نے تو مجھے پڑوسی بھی نہیں سمجھا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو اللہ کے نبی نے اس کے باپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس سے آگے جملہ نہ کہنا ورنہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اور آپ نے باپ کے ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ دے کے کہا کہ اللہ کا رسول کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ مال بھی تیرے باپ کا ہے اور تو بھی اپنے باپ کا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا بچپنا واپس آ جاتا ہے۔ اچھا حسن سلوک، بعض لوگ خدمت بڑی کرتے ہیں، کپڑے بھی لے کے دیتے ہیں، جوتے بھی لے کے دیتے ہیں، والدین کو دوائی بھی لے کے دیتے ہیں، لیکن بولتے بڑی بدتمیزی سے۔ ایک آدمی کا بیٹا آسٹریلیا میں رہتا تھا تو وہ چھٹی آ رہا تھا تو باپ دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے بچے چھٹی نہ ملے۔ تو کسی نے کہا ماں باپ تو دعا کرتے ہیں کہ بیٹا گھر میں آئے اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ بیٹے کو چھٹی نہ ملے؟ کہا ہاں یہ کوٹھی بیٹے نے بنا کے دی ہے، ہم بڑے سکون سے ہیں، لیکن وہ 2-3 مہینے کی جب چھٹی آتا ہے ہمارا جینا حرام کر دیتا ہے، ہر بات پہ کہتا ہے میرے پیسے حرام کے۔ چند قدم ہم گھر سے باہر نکالیں تو کہتے ہیں آرام نہیں آتا گھر میں، ہر بات پہ ڈانٹتا ہے اور ہم روتے رہتے ہیں، نہ ماں کچھ کہہ سکتی ہے نہ باپ کچھ کہتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اس نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہم کہاں جائیں گے؟ اب خدمت تو کر رہا ہے لیکن حسن سلوک نہیں۔ آپ کے ماں باپ اللہ گواہ ہے آپ کے کپڑوں کے بھوکے نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں، آپ کے کھانے کے بھی، آپ کے ماں باپ آپ کے ایک مسکراہٹ سے ہی اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، صرف اس بات کے محتاج ہیں کہ ہمارا بیٹا پیار سے ہم سے بات کرے، محبت سے بات کرے۔ ایک نوجوان آیا، کہا یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہا جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے، ادھر بندہ شہید ادھر بندہ جنت میں۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ ہیں؟ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جس جنت کو تو جہاد کے میدانوں میں تلاش کرنے کے لیے آیا وہ جنت تو اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والد یا والدہ میں سے کسی ایک کی صبح اٹھ کے زیارت کر لی اللہ اس کے نامہ اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھ دے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، ناراض بھی نہیں ہونا، مرغے لے کے، حلوے لے کے، ہار لے کے اور ہزاروں روپے لا کے حضرت صاحب کو دیتے ہیں، حضرت صاحب دعا کریں۔ دنیا کا بڑے سے بڑے پیر اور مولوی بھی ہے نا، میں اپنے شعبے کی بات کر رہا ہوں، جتنا مرضی کھلاؤ پلاؤ دل سے کوئی دعا نہیں کرے گا، کتنا نادان ہے۔
تمہاری ماں سے بڑی کوئی پیرنی نہیں ہے، اور تمہارے باپ سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ ماں جب بھی دعا کرے گی دل سے کرے گی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوگا۔ باپ جب بھی دعا کرے گا دل سے دعا کرے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اور ماں باپ کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اتنے بڑے پیر گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ان کو ہم کھلاتے نہیں ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو کلہانی ہوتی ہے نا، ابا جی مر جاتے ہیں، کلہانی ہوتی ہے، سیب، کیلے، امرود، انار ڈشیں بھر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ کیلے سیب ان کو زندگی میں بھی کھلا دیا، کبھی زندگی میں بھی ان کو کیلے سیب کھلا دیا، ترستے رہ جاتے ہیں۔ چھپا چھپا کے وہ بیچارے رکھتے ہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور قرآن کریم کہتا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو شکر کے بارے میں تو میں نے تفصیل سے بتایا تھا نا جی، کل پڑھایا تھا نا کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ میرا بھی شکر ادا کرو، والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ الیہ المصیر، میری ہی طرف تم نے لوٹ کے آنا ہے۔ چلو آج تمہاری بوڑھی ماں، تمہارا بوڑھا باپ تمہیں کچھ نہیں کہتا، سہ رہے ہیں، لیکن میری طرف تم لوٹ کے آؤ گے نا، پھر میں تم سے پوچھوں تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیوں ایسا کیا، تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیوں ایسا کیا، پھر میں تم سے بدلہ لوں گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ہاں، اگر تمہارے والدین تمہیں اس بات کا حکم دیں کہ شرک کرو، کفر کرو، گناہ کرو، تو والدین کی بات نہ ماننا، لیکن احترام پھر بھی کرنا۔ اب یہاں مسئلہ سمجھیں، ماں باپ کافر اور مشرک بھی ہونا، جاہل اور ان پڑھ بھی ہوں، پھر بھی قرآن حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ احترام سے پیش آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے زمانے میں ان کی عمر چھوٹی تھی، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی تقریباً 5300 روایات بخاری میں موجود ہیں۔ سب سے زیادہ حدیث کے راوی ابو ہریرہ۔ ان کی ماں کافرہ تھی، وہ روزانہ مارتی تھی، تو ایک دن ماں نے مارا، گالیاں دی، کہا یا مجھے چھوڑو یا محمد کو چھوڑو۔ تو کہا ماں نہ تجھے چھوڑ سکتا ہوں نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ تو ماں نے دھکے دے کے گھر سے نکالا اور کہا میں دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی، کچھ نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی، لوگ تمہیں تانے دیں گے۔ ابو ہریرہ کتنا ظالم ہے، محمد کی خاطر ماں کو مار دی۔ تو ابو ہریرہ گھر سے نکلے تو روتے جا رہے ہیں، بچے بھی تھے، بار بار پیچھے بھی دیکھتے تھے، پتہ نہیں ماں کہیں ماری نہ جائے، ماں کہیں ایسا قدم ہی نہ اٹھا دے۔ تو حضور کی محفل میں جا کے پہنچے، میرے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ خیر ہے، آج پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ، ماں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، آج تو انتہا کر دی، گھر سے نکال دے، کوئی دعا ہی فرما دے۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ تو ابو ہریرہ دوڑے، تو راستے میں کسی نے پکڑ کے کہا کدھر دوڑ رہے ہو، خیر ہے؟ کہا ہٹ جاؤ، مجھے دیکھنے جاؤ کہ میں اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو اندر سے جو آواز آئی لہجہ ہی بدلا ہوا۔ کہا کون؟ کہا ابو ہریرہ۔ کہا میرے بچے انتظار کر، میں غسل کر رہی ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا میرے محبوب کی دعا پہنچ گئی۔ تو ماں باہر نکلی، پانی سر سے نکل رہا تھا، تو رو کے گلے لگا کے کہنے لگی ابو ہریرہ تیرے جانے کے بعد پتہ نہیں پھر مجھے کیا، اب کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ کلمہ مجھے بھی پڑھا دو۔ اسماء بنت ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت ابو بکر کی جو پہلی بیوی تھی وہ مشرکہ تھی، ان میں سے یہ اسماء ہے۔ اور یہ وہ اسماء بنت ابی بکر ہیں کہ جب غار ثور میں اللہ کے نبی اور ابو بکر 3 دن رہے تھے، تو یہ بچی 3 دن تک وہاں کھانا پہنچاتی رہی۔ اور آپ نے جنہوں نے غار ثور دیکھا ہے، جوان آدمی کا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے 3 دن تک۔ تو اسماء بنت ابی بکر گھر میں ہیں، تو ماں ملنے کے لیے آئی۔ تو بیٹیوں کے گھر میں ماں باپ آ جائیں تو بیٹیوں کے لیے تو عید ہوتی ہے،
تو دروازے پہ کھڑا کر دیا، کہا بیٹے اندر نہیں آنے دو گی؟ کہا ماں تو مشرکہ کافرہ ہے، مسئلے کا مجھے نہیں پتہ، میں ذرا اللہ کے رسول سے پوچھ۔ تو بچے کو بھیجا، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ماں کافرہ ہے، گھر میں آ سکتی ہے ایک مسلمان کی؟ حضور نے فرمایا یہ نہ دیکھ وہ کافرہ ہے، یہ دیکھ وہ تیری ماں ہے، اسے گھر میں بٹھاؤ، اس کو عزت دو۔ ماں کو بٹھایا تو ماں کہنے لگی بیٹی گھر میں کچھ کھانے پینے کے کچھ نہیں تھا، کچھ قرض چاہیے۔ کہا ماں پیسے تو ہیں لیکن مسئلے کا نہیں پتہ کہ ماں کافر و مشرکہ ہو تو اس کو کچھ دیا جا سکتا۔ پھر اللہ کے رسول سے پوچھا، آپ نے فرمایا جو کچھ ہے لا کے ماں کے قدموں میں ڈھیر کر دے۔ مشرک اور کافر ماں باپ بھی ہوں تو قرآن کہتا ان کے ساتھ بھی عزت اور احترام سے پیش آؤ۔ تو ایم اے کر کے اور ڈبل ایم اے کر کے اور 4 پیسے آ کے باپ کو اور ماں کو یہ کہتا ہے اور تمہیں کیا پتہ ہے، اور جہل لوگ ہو تم تو، اور پرانے زمانے کی بات کرتے ہو، خاموش رہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں۔ بیٹا جب تو 2 سال کا تھا تجھے بھی کچھ پتہ نہیں تھا، جب تجھے کھانا بھی نہیں آتا تھا، پینا بھی نہیں آتا تھا، بولنا بھی نہیں آتا تھا، اور آج تو ان ماں باپ کو کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ثم الی مرجعکم، پھر بے شک تم نے میری طرف لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں خبر دوں گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ پتر بھاویں زمانے دا ولی ہوئے، نہیں ہو ماواں دی پیراں دی خاک ہوئے۔ بس یہ اس آیت کا خلاصہ یہی ہے۔ نوجوان بیٹھے ہو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ کا شکر، ان کا دل دکھایا، معافی مانگ لو، آج سے فیصلہ کر لو، ماں باپ کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کرنی، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، ادب سے بات کرو، ان سے معافی مانگ لو، جیسے بھی ہیں ماں باپ کو راضی کرو۔ اور جن کے والدین نہیں ہیں ہفتے میں 1 دن ان کی قبروں پہ جایا کرو اور ان کے لیے دعا کیا کرو جو قرآن نے سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پہ اس طرح رحم کر جس طرح بچپن میں میرے والدین نے میرے ساتھ رحم کیا۔ کوئی نیکی کرنے لگے اپنے والد کو والدہ کو اس نیکی میں شامل کر دیا کریں، اے اللہ جو اجر تو مجھے دے گا میرے والدین کو بھی اس کا اجر دینا۔ تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اب دوبارہ وہ نصیحت شروع ہو رہی ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے تو کوئی ایک ذرہ بھر بھی عمل کرے گا نا، وہ عمل اگر کسی چٹان کے نیچے ہے، آسمانوں میں تو نے کیا ہے یا زمین کی گہرائی میں کیا ہے، اللہ قیامت کے دن وہ بھی تیرے سامنے لے آئے گا۔ اب بیٹے کو بتا رہے ہیں فکر آخرت کہ میرے بیٹے ہر عمل کرنے سے پہلے سوچ لینا اس عمل کو قیامت کے دن تمہیں دکھایا جائے گا۔ ووضع الکتاب، نامہ اعمال تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فتر المجرمین، مجرم دیکھیں گے۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھیں، قرآن نے لفظ مجرم استعمال کیا، کافر نہیں کیا، مشرک نہیں کیا۔ مجرم کیوں کیا؟ کیونکہ اگر ایک آدمی مسلمان ہے اور وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، اور کافر تو ویسے ہی مجرم ہے، تو مجرم کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ جرم چاہے کلمہ پڑھنے والا بھی کرے گا تو قیامت کے دن وہ دیکھے گا، اور اپنے جرم دیکھ کے وہ کیا کہے گا، مشفقین، گھبرائے گا۔ جب نامہ اعمال یہ سامنے کھولا جائے گا، اس کا ایک 70 سال 60 سال کا سارا نامہ اعمال سامنے ہوگا، وہ گھبرائے گا، ہاتھ اس کے کانپیں گے، زبان اس کی لڑکھڑائے گی۔ آپ ذرا سوچیں نا، یہ آپ کے جوراباد کے SHO کے پاس آپ چلے جائیں، آپ نے چھوٹی سی غلطی کی ہو، آدمی کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ سول کورٹ اور سیشن کورٹ کے جج کے سامنے آپ جائیں تو کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلا سوال ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام سے صرف اللہ اتنا پوچھے گا کہ تو نے کہا تھا کہ میں اور میری ماں اللہ کے ساتھ شریک ہے؟
صرف اس ایک سوال پہ اللہ کی جلالت اتنی ہوگی کہ 80 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کانپتے رہیں گے۔ اور اگر ہم سے اللہ نے پوچھ لیا، بتاؤ بھائی یہاں لکھا ہوا ہے تو نے جھوٹ بولا ہے، کیوں بولا تھا؟ تو دکاندار تھا، ملاوٹ کیوں کی تھی؟ تو تاجر تھا، ناپ تول میں کمی کیوں کی تھی؟ تو سود کیوں لیتا تھا؟ تو رشوت کیوں لیتا تھا؟ تو نے فلاں کو گالیاں کیوں دی؟ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ سارے کرتوت سامنے آ جائیں گے، آڈیو بھی سامنے ہوگی، ویڈیو بھی سامنے ہوگی۔ وہ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ کوئی چھوٹی بات نہیں چھوڑی، ساری نہیں لگی۔ ان الینا ایابہم، میری طرف تم نے آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، میں نے تم سے حساب لینا ہے۔ اچھا آپ کو پتہ کی بات بتاؤ، یہ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ 73 فرقے ہیں، حدیث ہے، ویسے تو وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن چلو تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے، ہر بندہ کہہ رہا ہے جی میں جنتی ہوں، وہ جہنمی ہے۔ میں آج آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں کہ جنتی کون ہے، بہت آسان، قرآن نے 2 جملوں میں بیان کر دیا۔ آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ سنی ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ حیاتی ہیں، آپ مماتی ہیں، جو بھی ہیں، معیار قیامت کے دن کیا ہونا ہے وہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اس کے لیے جنت ہے، اور جس کے گناہ بڑھ جائیں گے اس کے لیے جہنم ہے۔ بات ختم، یہ 2 معیار۔ اگر نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ایک نیکی بھی زیادہ ہوئی نا گناہ سے، تمہیں جنت سے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے مولوی جتنے فتوے لگاتا رہے۔ اور اگر گناہ بڑھ گیا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اسے کرے گا، لیکن پھر بھی گناہ ایسا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ معافی نہیں کر رہا، تو اب اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی دوزخ میں جا۔ تو اللہ کے سامنے حساب دینا آسان ہے۔ ایک ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر سے پوچھا، سر آسان حساب کیسے ہوگا اور مشکل حساب کیسے ہوگا؟ کہا بیٹا یہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو ایک دن ٹیچر کلاس میں آیا تو ٹیچر نے کہا، سب کو 5,000 روپیہ دیا، سارے اسٹوڈنٹس کو 1000 اسے دیا، 1000 اسے دیا، 1000 اسے دیا۔ وہ جو اسٹوڈنٹ تھا جس نے یہ سوال پوچھا تھا اس کو 100 روپیہ دیا۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، مجھے 100 روپیہ دیا، باقیوں کو 1000 دیا۔ تو ٹیچر نے کہا بازار تم نے جانا ہے اور 1000 روپے کی تم نے چیزیں خریدنی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ چیزیں کون خریدتا ہے۔ اب ہر طالب علم اس کی خواہش یہ تھی کہ میں زیادہ خریدوں۔ وہ جو بیچارے کے پاس 100 روپیہ تھا اس نے 100 روپے کی وہ ایک چیز خریدی۔ تو ٹیچر نے کہا کہ فلاں دن تم نے شام کے وقت یا دوپہر کے وقت فلاں تندور پہ آ جانا۔ سارے طالب علم آ گئے، اب تندور جل رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی ایک ایک اسٹوڈنٹ اس آگ کے اوپر کھڑا ہوگا، تو جتنی چیزیں اس نے خریدی ہیں نا بازار سے وہ مجھے گنوائے گا۔ اب نیچے آگ جل رہی ہے، اب جس بیچارے نے 1000 روپے میں 20 چیزیں خریدی ہیں، بتانے میں ٹائم تو لگتا ہے، میں نے یہ بھی خریدا، اب نیچے سے آگ اوپر سے وہ بتا رہا ہے میں نے یہ بھی خریدا، دوسرا بتا رہا ہے، تیسرا بتا۔ اب وہ اسٹوڈنٹ جس کو 100 روپے ملا وہ فوراً آیا، اس نے کہا جی میں تو 100 روپے کے یہ پاپڑ لے کر آیا ہوں مثال کے طور پر، اور فوراً نیچے اتر گیا۔ تو ٹیچر کہتا ہے بیٹا یہ ہے آسان حساب اور یہ ہے مشکل حساب، کہ جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں اتنا تمہیں زیادہ حساب دینا ہے، اور جتنی کم تمہارے پاس ہوگا اتنا کم تمہارے پاس حساب۔ ایک بندے نے کوٹھی بنا لی ہے، 2 کاریں اس کے پاس ہیں، بچے اس کے پاس ہیں، 3 ٹائم وہ کھانا کھا رہا ہے، کپڑے ہر مہینے نئے لے رہا ہے، جوتے لے رہا ہے، اس کا حساب زیادہ ہے۔ اور ایک بیچارہ ہے جس نے 10 سال میں ایک جوڑا لیا ہے، کچے سے کمرے میں رہتا ہے، اس کا حساب آسان ہے، یا اللہ میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، یہی چیزیں۔ تو جس کے پاس جتنا، اس لیے میرے نبی کو اللہ نے کہا تھا کہ میرے نبی اگر تو کہے تو مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں، تو آپ نے فرمایا نہیں یا اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تیرے سامنے حساب دینا بڑا مشکل ہے۔
ایک دن کھاؤں اور ایک دن، ورنہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھ لیں۔ اگر اللہ سے محلات مانگتے تو اللہ محلات بھی بناتے تھے، لیکن نہیں۔ آپ جب دنیا سے جا رہے تھے تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اس رات جب آپ کی چارپائی ابھی گھر میں پڑی تھی، گھر کے اندر چراغ میں تیل جلانے کے لیے نہیں تھا، اور پڑوسی سے جا کے حضرت عائشہ نے تیل مانگا، کچھ بھی نہیں تھا۔ حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں وہ جی اللہ کی نعمتیں ہیں، جتنی مرضی ہونی چاہیے، اللہ نے دی ہیں۔ بھائی ہر نعمت کا حساب بھی دینا ہے آپ نے، جتنا مرضی حرام والا تو ویسے ہی پھنس گیا نا، اس کو تو دو ملیں گے، پہلے تو یہ بتاؤ حرام تم نے کمایا کیوں تھا؟ لیکن حلال والے سے یہ پوچھا جائے گا تو نے حلال کمایا ہے نا، میں نے دیا ہے نا، مجھے یہ بتا کہ اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا، اس کی ایک ایک چیز کا حساب۔ بس آخری بات اس حوالے سے، وہ ایک آدمی 500 سال اس کی عمر تھی، وہ بیچارہ ایک گلاس پانی کا روزانہ پیتا تھا، صرف ایک گلاس، اور ایک انار روزانہ کھاتا تھا، 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا رہتا تھا۔ وہ مر گیا تو اللہ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں اپنے فضل سے معاف کر دیا۔ میں نے کہا کمال ہو گئی، کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے، میں سجدے کر کر کے تھک گیا، رکوع کر کر کے تھک گیا، اللہ کہہ رہا ہے جاؤ فضل سے۔ اللہ نے کہا اچھا تجھے اپنی عبادت پہ گھمنڈ ہے، اس کو میرے قریب لاؤ۔ وہ قریب آیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کو جہنم دکھاؤ، لیکن زیادہ قریب نہ لے جانا۔ 500 میل کے فاصلے پہ اس کو جہنم دکھائی گئی، تو جہنم کی تپش اتنی تھی اسے پیاس لگی، اب پانی مانگ رہا ہے، تو فرشتے پانی دینے لگے تو اللہ نے کہا رک جاؤ، اسے مفت پانی نہیں دینا۔ اس نے کہا یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی آج نہیں ہے، تو میں پانی کیسے خریدوں؟ اللہ کہتا ہے تیرے پاس ایک چیز ہے، وہ مجھے دے دے، یہ پانی کا پیالہ لے لے۔ بندے کو پیاس لگی ہو تو بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے کہا یا اللہ میرے پاس کیا ہے؟ کہا تیرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، وہ عبادت مجھے دے، میرا پانی لے لے۔ اس نے کہا یا اللہ تو 500 سال کی عبادت لے، یہ پانی کا پیالہ مجھے دے۔ تو اللہ نے اب وہ 500 سال کی عبادت لے لی، اس کو پانی دیا۔ اللہ نے کہا میرے پاس ہے، اب ذرا مجھے بتا کہ تیرا جو گھمنڈ تھا عبادت کا 500 سال کا، وہ تو میرے ایک پانی کے پیالے کی مار تھی، وہ تو حساب برابر ہو گیا نا، میں نے تجھے پانی کا پیالہ دیا، تیری 500 سال کی عبادت ختم، اب مجھے حساب دے جو 500 سال تک روزانہ تو میرا انار کھاتا رہا اس کا حساب، جو 500 سال تک روزانہ ایک گلاس پانی پیتا رہا اس کا حساب، جو تیرے کان سنتے رہے ہیں اس کا حساب دے، جو تیری آنکھیں دیکھتی نہیں، جو تیری زبان بولتی رہی ہے، جو تیرا سانس چلتا رہا اس کا حساب دے۔ اس نے کہا واقعی اللہ تو نے اپنے فضل سے بخشنا ہے، اعمال والی حالت کوئی نہیں۔ تو یہ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے اگر تو نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ، آسمانوں پہ کرو، زمین پہ کرو، چھت پہ کرو، اللہ اس کو بھی لے کے آئے۔ بھائی گناہ جب ہم کرتے ہیں نا تو کوئی بھی سامنے نہیں دیکھ رہا ہوتا، پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوتا، دائیں مدرہ اوپر دیکھ لیا کرو کہ ایک ہستی ایسی ہے۔ اور زلیخا نے یہی تو کہا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ 7 تالے لگا دیے ہیں میں نے، 7 کمروں کے گزر کے آئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میرا خدا مجھے دیکھ رہا، تو اس کا بت پڑا تھا، زلیخا نے اس کے اوپر دوپٹہ ڈال دیا، کہا چلو اب خدا بھی نہیں دیکھ رہا، کہا تیرا خدا نہیں دیکھ رہا، میرا خدا تو یہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، میں کیا کروں؟ کوئی گناہ آپ کریں گے یا کوئی ثواب کا کام کریں گے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 فرشتے اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہتے ہیں۔ ویسے گناہ کرتے ہو بندہ کبھی سوچے تو صحیح کہ بیوی دیکھ رہی، ہم وہ گناہ کرتے ہیں جو بچوں کے سامنے نہیں کر سکتے، ماں کے سامنے نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے، لیکن اللہ کے سامنے کر جاتے ہیں۔ شرم تو اللہ سے آنی چاہیے، شرم تو ان 2 فرشتوں کے سامنے آنی چاہیے جو دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ سوچیں اس فرشتے کے اندر کتنی ہمت ہوگی جو ہمارا گناہ لکھتا ہوگا۔
بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں، لوگ مذاق بناتے ہیں کہ ہمارا نیکی والا فرشتہ تو اتنا مصروف ہے کہ صبح سے لے کے شام تک لگا ہوا ہے، اور گناہ والا فرشتہ وہ بڑا مصروف ہے، لگا ہوا ہے صبح سے شام، اور نیکی والا فرشتہ ویلا بیٹھا ہے، وہ بیچارہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب ہم کوئی ایک دن میں نیکی کرتے ہیں تو وہ گناہ والا فرشتہ کہتا ہے کوئی کام مل گیا، کہا یار 24 گھنٹے میں ابھی کوئی نیکی اس نے کی ہے میں تو لکھ رہا ہوں، ورنہ صفحے خالی کے خالی، اور گناہ والا دھڑ دھڑ لگا ہوا ہے۔ اگر اس کو اللہ نے کوئی بشری خصلت دی ہوتی تو وہ یہ نیکی والے کو کہتا یار دوسرا رجسٹر تو ہی پکڑ لے، سارے گناہ میں ہی لکھ رہا ہوں، صاحب تو بھی لکھ، نیکی تو اس نے کرنی نہیں۔ تو ہر عمل ہمارا لکھا جا رہا ہے، اور ہر عمل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جوانی کہاں گزاری تھی، عمر کن کاموں میں کھپائی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔